اللہ والوں سے محبت کرنے میں کتنا فائدہ ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر دیا ہے، کیونکہ اللہ والوں سے جب محبت کریں گے، اللہ والوں کی محبت جب انسان کے دل میں ہوگی تو اسے کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا وہ قاتل تھا۔ اب دل میں شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت چاہے تو کسی کو کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے، کسی کو بھی اللہ اپنی طرف بلانا چاہے تو اسے بلا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور اچانک سے وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر دے تو سمجھ لیجئے اب اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے، اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ شخص بنی اسرائیل میں 99 لوگوں کا قاتل تھا، بہت بڑا ظالم، لوگوں پر ظلم کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا۔ ایک دن دل میں شوق پیدا ہوا کہ یار میں 99 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، چلو اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، چلو اب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، معافی مانگنے کے ارادے سے، توبہ کرنے کے ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، راستے میں جا رہا تھا، کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھائی بتاؤ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، میں 99 لوگوں کو مار چکا ہوں، بتاؤ کیا میرا پروردگار مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ مجھے بخشے گا؟ کیا مجھے معافی کا پروانہ ملے گا؟ تو اس شخص نے سنا ہے، سننے کے بعد میں کہا کہ تم 99 لوگوں کے قاتل ہو، نہیں اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ تم 99 لوگوں کو مار چکے ہو، تم اتنے بڑے ظالم ہو، اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وہ غصے میں آیا، اس نے اس شخص کی گردن کو بھی اڑا دیا، اب پورے 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اب دل میں شوق ہے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے مسلمانوں، وہ جا رہا ہے راستے میں، اب پھر کسی سے ملاقات ہوئی، اسی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، میں 100 لوگوں کو مار چکا ہوں، میں 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، بتاؤ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بتاؤ کہ اللہ مجھے بخشے گا؟ کیا اللہ مجھے معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو 100 لوگوں کے قاتل ہو، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ سامنے والی بستی میں چلے جاؤ۔ یعنی وہ راستے میں جا رہا تھا تو اس شخص نے کہا سامنے والی بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے مقرب بندے رہتے ہیں، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد میں وہاں اللہ کی بارگاہ میں یعنی ان اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر کے توبہ کرنا، ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں تمہیں بخش دے گا،
تمہیں معافی کا پروانہ عطا فرما دے گا، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ اب میرے پیارے مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، جیسے ہی اس شخص نے اللہ والوں کی بستی میں جانے کا ارادہ کیا، اللہ والوں کی بستی میں وہ جا رہا تھا، اتفاق سے میرے پیارے مسلمانوں وہ اللہ والوں کی بستی میں داخل نہ ہو سکا۔ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی، موت آ گئی۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، اب اس کے پاس میں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اس کے پاس میں عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کو ہم لے کر کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ اب دونوں فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر کے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس لیے یہ جہنم کا حقدار ہے، اس لیے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم نے مانا کہ یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، یہ بہت بڑا گنہگار سیاکار ہے، لیکن یہ توبہ کرنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا تھا، اللہ والوں کی بستی میں آ رہا تھا، لیکن آ نہیں پایا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے فرشتوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زمین کو ناپ لیا جائے، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اے عذاب کے فرشتوں تم لے جانا، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے، یعنی اگر یہ اللہ نے فرمایا اگر یہ میرے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں تم اس کو لے جانا۔ اب زمین کو ناپا گیا، زمین کو جیسے ہی ناپا گیا ادھر اللہ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے حکم دے دیا اے زمین یہ میرا بندہ اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو تجھے میں حکم دیتا ہوں تو اس کو میرے نیک بندوں کی بستی کے قریب کر دے، تو اس کو میرے مقرب بندوں کے بستی کے قریب کر دے۔ زمین کو ناپا گیا، زمین کو جیسے ہی ناپا گیا تو فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بالش وہ اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا ہے، ایک بالش اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا، اللہ نے فرمایا فرشتوں ناپ لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ناپ لیا ہے۔ فرشتے کہتے مولا یہ ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے، میرے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے، اس لیے اب میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے، میں نے اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے کہ اے رحمت کے فرشتوں اب تم اس کو لے جاؤ اور اسے جنت کا حقدار بنا دو، کیونکہ میں نے مانا کہ یہ گنہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، لیکن یہ توبہ کرنے کے ارادے سے میری بارگاہ میں آ رہا تھا تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور واقعی میں جو میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، چاہے کتنا بڑا گنہگار ہو، سیاکار ہو، لیکن سچے دل سے اگر توبہ کرنے کے ارادے سے آئے اور اگر توبہ کرنے بھی نہ پائے، اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی برکتیں ہیں۔ اللہ والوں کی بستی میں وہ داخل نہ ہو سکا، داخل ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اسے معافی کا پروانہ مل گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی برکتیں ہی تو ہیں، اس لیے تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا ہے کہ ہم خواہ کبھی اجمیر جاتے ہیں، کبھی کلیر جاتے ہیں، کبھی دلہی جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ والوں کی پاک بارگاہ ہے، وہاں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں جانے سے توبہ قبول ہوتی ہے، وہاں
جانے سے ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ہم تو اتنے بڑے گنہگار سیاکار ہیں، ہم تو اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے، اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن ہاں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے تو کبھی ہم اجمیر جاتے ہیں، کبھی ہم کلیر جاتے ہیں، کبھی ہم دلہی جاتے ہیں، کبھی ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو اس لیے تو جاتے ہیں وہ پاک بارگاہ ہے، وہاں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ والوں کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔